ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے، یعنی بیت الخلاء میں جب تم آؤ رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، تو قبلہ کی طرف اپنا منہ نہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو، البتہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیرو۔ تو یہ چونکہ اس جگہ کے اعتبار سے فرمایا، تو ہمارے ہاں تو ہمارا قبلہ بھی مغرب کی طرف ہے، تو اس لیے ہم مغرب کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے ہیں۔ تو اگر قبلہ یعنی خانہ کعبہ جو ہے قبلہ وہ شمال کی طرف آ جائے یا جنوب کی طرف آ جائے تو پھر ظاہر ہے مشرق کی طرف منہ کر سکتے ہیں، مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہیں، یا مغرب کی طرف منہ کر کے پیٹھ کر کے اور مشرق کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہاں یہ خیال رکھا کہ پاکیزگی کا بھی خیال کرو اور ذہنی پاکیزگی کا بھی خیال کرو کہ تم خانہ کعبہ کی طرف تمہارا منہ نہ ہو، قبلہ کی طرف تمہارا منہ نہ ہو، اور قبلہ کی طرف تمہاری پیٹھ نہ ہو۔ ایک اور اسی بیت الخلاء کے حوالے سے ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے، تو یا استنجا کرنے کے لیے، تو یہ کلمات پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں شیاطین کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی خبث اور خبائث جتنے بھی شیاطین ہیں، تو چونکہ وہ ایک جگہ ایسی ہے تو وہاں طہارت تو رفع حاجت کے بعد پانی سے حاصل کرنی ہے، لیکن یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں تاکہ یہ خبث اور خبائث سب دور ہو جائیں اور رفع حاجت بھی ہو جائے، اور طہارت ذہنی میں بھی، طہارت جسمانی کے علاوہ طہارت ذہنی میں بھی کوئی آلودگی، کوئی آلائش نہ آئے۔ الفاظ میں پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کی طرف تشریف لے جاتے تو پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، اور حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ تو چونکہ حضرت انس بتا رہے ہیں تو حضرت انس کا یہ بتانا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تقریباً 10 سال، مدینہ میں 10 سال پکے آپ کی خدمت میں رہے، تو بعد میں بھی بہت لمبے عرصے تک آپ زندہ رہے، تو آپ کی روایات جو ہیں وہ ایک مشاہدہ ہے، معائنہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں۔